بچے پڑھتے ہیں مکتب میں جا رہے تھے، اس دن بچوں کو سمجھانے اور جان کرانے کے لیے صرف 10 چیزیں بتائی گئی، ورنہ پورے دن تک نہیں بلکہ اس کی بنیاد میں بہت زیادہ ہے جسے جنا نہیں جا سکتا۔ تو یہ ساری عبادتیں اگر نماز کو عبادت کہا جائے تو کیا نماز کلمہ نمازی عبادت ہے؟ روزے کو اگر نماز سے عبادت ہوتی تو روزے کا حکم کیوں آتا؟ اگر نماز اور روزہ ہی دونوں عبادت ہوتے تو حج کا حکم کیوں آتا؟ نماز روزہ حج ہی اگر عبادت ہوتے تو زکات کا حکم کیوں آتا؟ اسی طریقے سے ساری چیزوں میں دیکھنا چاہیے ایک کے بعد ایک کا حکم آتا گیا، تو یعنی ابھی عبادتیں مکمل نہیں ہیں۔ جب تک کہ ساری عبادتوں کے حکم مکمل طور سے نہ آ جائے اور تکمیل کی قدر نہ آ جائے تب تک عبادت مکمل نہیں ہو سکتی۔ یعنی عبادت کا ایک جز اور حصہ ہے۔ اگر عبادت کو میں تھوڑی دیر کے لیے انعام دے دوں، عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کو میں انعام دینا چاہتا ہوں۔ عبادت ایک جسم ہے، جسم کیا ہوتا ہے؟ جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، عضو ہوتے ہیں، جزو ہوتے ہیں، حصے ہوتے ہیں۔ جسم کا ایک حصہ ہے ہاتھ، ایک اسی ہاتھ میں انگلیاں، اسی ہاتھ میں ہتھیلی، اسی ہاتھ میں بازو، اسی بازو سے ملا ہوا سینہ، شانہ، پھر ساری چیزیں دیکھتے ہیں ایک جسم کے حصے، اس حصے کو سر کہتے ہیں، اس کو آنکھ کہتے ہیں، کان کہتے ہیں۔ جسم کے الگ الگ حصے ہیں، ہر حصے کا الگ الگ نام ہے۔ تو عبادت کے لیے جسم کا میں نے نام دیا ہے۔ جو جسم ہے کیا ہے عبادت کا؟ عبادت کے ایک جسم کا ایک حصے کا نام ہے نماز، دوسرے حصے کا نام ہے روزہ، تیسرے حصے کا نام ہے زکات، چوتھے حصے کا نام ہے قرآن، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اسی طریقے سے اطاعت والدین، بھائی کے حقوق، باپ کے حقوق، ماں کے حقوق، صاحب کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ایک دوسرے کو برا نہ کہنا، کسی کی برائی کی پیچھے بیان نہ کرنا، کسی کو گالی نہ دینا، یہ ساری چیزیں عبادتوں میں ہیں، یہ ساری چیزیں عبادتوں میں ہیں۔ لیکن ابھی جسم مکمل نہیں ہوا، اس جسم کے مکمل ہونے کی ضرورت نہیں آئی۔ کیوں؟ ابھی یہ جسم مکمل نہیں ہے۔ یہ جسم مکمل کب ہوا؟ اس جسم میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں دل، حرکت کرتا ہے، چلتا رہتا ہے، تب تک کہا جاتا ہے یہ ہاتھ زندہ، یہ کان زندہ، یہ آنکھ زندہ، یہ عقل زندہ۔ لیکن اگر اس کی دھڑکن بند ہو جائے تو سارے عضو بیکار کہے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھیے کہ اگر دل بھی ہے لیکن یہ ہاتھ نہیں تو بدن مکمل نہیں۔ یعنی عبادت کا دل ہے لیکن نماز نہیں، وہ مکمل نہیں۔ اسی طریقے سے دیکھ لیجیے اگر پورا دل ہے، پورا جسم ہے، جس میں عبادت ہے لیکن وہ دل نہیں تو بس یہ پورا جسم، پورا عضو، پورا حصہ جسم کا بیکار۔ تو جسم مکمل کب ہوا؟ اس میں روح کب پڑی، کب وہ دل دھڑکنے لگا، کب اس کے تکمیل کی سند ملی۔ ایک موقع ملتا ہے جو ساری عبادتیں آ چکی، رسول نے صرف وہی ایک حج کیا، نہیں کیا رسول نے، ایک ہی حج کیا۔ جب حج سے لوٹنے لگے حکم آیا یا اور رسول بلغ، رسول پہنچا دیجیے ما انزل الیک من ربک، وہ حکم جو آپ پر آ کے پروردگار کی طرف سے پہنچایا جا چکا ہے۔ اگر یہ کام آپ نے نہ پہنچایا تو کوئی کارے رسالت انجام نہ دیا۔ ارے کارے رسالت پھانسا، نبی کا کام کیا تھا؟ کارے رسالت کیا تھا؟ کارے رسالت یہ نماز پڑھو، لوگوں سے پڑھواؤ، حج کرو، لوگوں سے کرواؤ، روزہ رکھو، دوسروں سے روزہ رکھواؤ۔ تو یعنی نبی کی بھی نمازیں خطرے میں، مسلمانوں کی بھی نمازیں خطرے میں، نبی کا بھی حج خطرے میں، لوگوں کا، مسلمانوں کا بھی حج خطرے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس عبادت کا اعلان نہ کیا تو تکمیل کی سند نہیں ملے گی۔ جس میں عبادت کو دل چاہیے تھا
اس دل کا اعلان بڑے دل کے ساتھ 1.25 لاکھ کے مجمع میں کبھی نے اٹھار کر کے بلوایا ایک دن چاہیے وہ دن کیا ہے ولایت جب تک کی ولایت اس میں حرکت ہے اس دل میں حرکت ہے تب تک ایمان بھی زندہ یہ روزے بھی زندہ یہ حج بھی زندہ لیکن اگر ولایت نہیں تو یہ جسم مردہ کہلائے گا اور اسی طریقے سے اگر ولایت ہے تو ایک قسم کی معنی میں تعلیم ولایت ہے ایک حصہ نہیں ہے یہ بدل ناطق کہلائے گا نماز نہیں ہے بدل ناطق روزہ نہیں ہے بدل ناطق حج نہیں ہے بدل ناطق تو یہ جسم ہے کہلائے گا اگر ایک آدمی کو اپنا جسم مکمل کرنا ہے تو تمام عبادتوں کو ساتھ دل کر کے چلنا پڑے گا اور جب تمام عبادتیں ساتھ میں آئے تو اس عبادت کو زندگی ادا کرنے کے لیے کہ نماز مردہ نہ ہونے پائے حج مردہ نہ ہونے پائے روزہ مردہ نہ ہونے پائے اپنے دل کو زندہ کرنا پڑے گا جانے کرنے کا علم کرنے کا وجہ نہیں کرنا اور جب اس ولایت کا اعلان ہو گیا تب تکمیل دین کی سند آئی ہے نہ نماز کے بعد کہا کہ نہ روزے کے بعد کہا نہ حج کے بعد کہا جب علیم کی ولایت کا اعلان ہو گیا تب خدا نے فرمایا کہ آج میں نے دین کو تعلیم کر دیا آج خدا اس دین سے تعلیم ہو گیا ہمارے پاس آیا ہے کیا ہے ہماری عبادت مدینے میں نام ہے عبادت جسم کا نام ہے ہم عبادت ایسی وسیع عبادت ہے کہ ہم جہاں بھی ہوتے ہیں وہ ایسی عبادت کو نہیں کرتے ہیں یہ ایسا ذکر ہے کہ کرنے کی ضرورت نہیں جہاں ہے کہ وہاں نہیں کر لیا اپنی مجلسوں کو زینت رکھو اپنی مجلسوں کو زینت رکھو عقیدے میں عقیدہ کو دیکھے یعنی تو ہو چکی آج ہمارے اوپر کیا جاتا ہے ایک سوال ہم پر کیا جاتا ہے کہ آپ ہمیشہ علی کیا کرتے ہیں نبی کیوں نہیں کرتے ہمیشہ علی کے بڑھائے بیان کرتے ہیں نبی کی مرتبت نہیں بڑھتے نبی کی رات کیوں نہیں بڑھتے ارے ہم کیا کہیں نبی سے جا کے پوچھیے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم علی کے ذکر سے اپنی بدن کو زینت رکھو اپنی مجلسوں کو لفظ استعمال کیا ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت رکھو علی کے ذکر سے اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے پیغمبر کہنا کیا چاہتے ہیں کہنا یہ چاہتے ہیں اگر میرا ذکر کرنا ہے تو علی کا ذکر کر لو علی کا ذکر کرو گے
میرا ذکر ہو جائے گا، میرا ذکر لوگ کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، میرے زمانے میں چھوٹے سے چھوٹے ساری مرضا اور سارے سوالوں کے جواب دیتی ہے. کیا کہا ہے مگر کہنا اگر مومن کرتے ہیں کیا کہتے ساری بات ایسی ہے. کیا کہا ایک بندہ ہے، کیا کہا بندگی کی بات کر رہی تھی، عبادت کی بات کر رہی تھی. اب تو ناموں کے درمیان راستے کا نام ہے، مجھے عبادت کہتے ہیں. عبادت کرنے والا آگے ہوتا ہے، اسے بندہ کہتے ہیں. جن کی عبادت ہوتی ہے اسے ناموں کہتے ہیں. اب وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، محمد کے بندوں میں سے بندہ ہوں. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر تم اس غلام کی فضیلت اور مرتبہ کو سمجھ لو کہ علماء غلام کا مرتبہ کیا ہے، اس کے بعد اس آقا کی مرتبہ کو سمجھنا. جو بندگی کا مرتبہ ہے کہ وہ بندگی سب سے پہلے کا نام ہے. لیکن جو لوگ ہے کہ مجھے رب کو مان رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، چاہے بخاری کا ہے محمد کو ہمارے حوالے کرو. تمہارا کیا خیال ہے بیٹا؟ پیغمبر نے کیا کہا؟ آگے اگر میرے کھاتے چاند دوسرے جا کے رکھ دیا گیا پھر بھی میں اپنی باتوں سے پیچھے نہیں ہونا. اب ابو طالب کا کیا جواب تھا؟ کیا ابو طالب نے ان سے یہ کہا نبی سے؟ کیا یہ کہہ دیا کہ نہیں بیٹا ان کی بات مان جاؤ، خطرناک لوگ ہیں؟ یہ نہیں کہا. واپس جاتے ہیں ان سے کہتے اب تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہو کر لو، اس لیے کیا میرا تو چیزیں اکیلا نہیں، مجھ کو میری حمایت حاصل ہے. محمد وآل محمد. ان کو دیکھو نبی تاریخ صدی ہے بنائی. ایک بندہ ہے بنایا علی کا. علی نے اس بندے کو ایسا ڈالا
جب وہ علی کا شامل ہو گیا وہ حسین کا بندہ ہو گیا عمر بھر اپنے بھائی کو بھائی نہ کر کے آنا رہتا وہ کام ہے بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ المطیع للہ ورسولہ سلام اللہ کے سامنے کرتے سلام اللہ کے لیے کرے یہ سنت ہے یہ زیارت کے بعد ہے یہ بات اللہ کے نیک بندے پر واقع امام کو ایمان سمجھا دیا